السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلال کی ذات کے لیے، اور بے شمار انقطع درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میرے پیٹ کے بل مدینے کی گلیوں میں گر پڑا۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میں نے کہا، اے ابو بکر، مجھے اس آیت کا معنی سمجھاتے جانا۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں، محتاجوں اور قیدیوں کو اللہ کے لیے روٹی کھلاتے ہیں تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی سمجھا دیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کی بات نہ سمجھ سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ سرکار، مجھے اس آیت کا معنی بتا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معنی بتا دیا اور چلے گئے، لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس آیت کا معنی سمجھاتے جانا۔ حضرت نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں تیری بات سمجھ گیا ہوں۔ یہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درویش اور فقیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب صفہ میں لے گئے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر ہیں۔ آپ نے 9 گھروں میں پیغام بھیجا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اگر گھر میں کوئی چیز ہے تو بھیج دو، لیکن 9 گھروں میں سے کچھ نہ ملا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے چولہے میں 40 دن تک آگ نہیں چلتی تھی۔ پوچھنے والا کہتا ہے، اماں جی پھر گزارا کیسے کرتے تھے؟ اماں جی فرماتی ہیں، کھجوریں کھا کر پانی پی لیتے تھے اور الحمدللہ پڑھتے تھے۔ میری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ ادھر سے ایک صحابی دودھ کا پیالہ لے آیا۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے میرا ہی نام لیا، فرمایا، ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے پیالہ پکڑا اور اب انتظار میں ہوں کہ آپ آرڈر فرمائیں، اے ابو ہریرہ دودھ پی لو۔ لیکن آپ نے فرماتے ہیں، اے میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے 70 صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے والدین چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، تو ایک طرف کھڑا ہو کر سب کو پلا دے۔ پیالہ ایک ہے اور درویش 70 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری انتڑیاں بد دعا دے رہی ہیں، میرا پیٹ خالی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، آپ ان کو پلانا چاہتے ہیں۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کے نبی کا حکم مانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے
ایک کو پلایا اور ساتھ پیالے کی طرف دیکھتا ہوں، یہ سیر ہو کر پی گیا۔ پھر دوسرے نے پیا، وہ بھی سیر ہو کر پی گیا۔ پھر تیسرے نے پیا، وہ بھی سیر ہو کر پیا۔ جب سب نے پی لیا تو آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اب تو بھی پی لے۔ ابو ہریرہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے پیا۔ آپ نبی کریم فرماتے ہیں، اور پی لیں۔ میں نے اور پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پی لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں اتنا سیر ہو گیا ہوں کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اب سب سے آخر میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ پی لیا، اور یہ درویش ہیں جو میرے نبی کے حوض کوثر سے خوب سیر ہو کر حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں، کندھوں پر مشق کے نشان پڑے ہوئے ہیں، چادر پھٹی پرانی ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت جی اتنی دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے، پانی خود بھر کر لاتی ہوں، چکی خود چلاتی ہوں، حضرت حسن حسین کی خدمت خود کرتی ہوں، کوئی غلام رکھ دو۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے فاطمہ آج تیرے بابا کے پاس غلام آئے ہیں، ایک غلام لے آؤ۔ اماں جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ آج تو کس طرح آئی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ دکھاتی ہیں، کہتی ہیں، ابا جی دیکھ لو، چکی چلا چلا کر چھالے پڑ گئے ہیں۔ فرماتی ہیں، ابا جی کوئی آپ کے پاس غلام آئے ہیں، کوئی غلام دے دو۔ آپ کے پاس غلام تھے لیکن آپ نے غلام نہیں دیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ میں تجھے غلام سے اچھی چیز بتا دیتا ہوں، تو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اللہ تیری دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ یہ ہیں درویش، وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا۔ ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا، آپ فرماتے ہیں، اے سلیمان اس نو مسلم کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان نے اس نو مسلم کو ساتھ لیا اور جا کر ایک انصاری صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز دی، کھانا چاہیے۔ جواب ملا، کھانا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں سے بھی جواب ملا کہ کھانا کوئی نہیں۔ اس کے بعد تیسرا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چچا جی خیر ہے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نیا مسلمان بنا ہے، اس کے لیے روٹی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، چاچا جان روٹی تو ہمارے گھر بھی نہیں ہے، لیکن آپ ایسا کریں اس کو بٹھا دیں، کہیں یہ بدزر نہ ہو جائے، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ گھر دیکھا، آٹا بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پکڑ کہتی ہیں، سلیمان یہ مدینے کی کسی دکان پر لے جاؤ، یہ وہاں گرمی رکھ کر 2 سیر جون لے آؤ تاکہ میں اپنے بابا کے مہمان کو روٹی کھلا دوں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پکڑ کر شمعون یہودی کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے شمعون یہ چادر گروی رکھ لو اور 2 سیر جو دے دو۔ شمعون کہتا ہے، پہلے سلیمان پہلے تو یہ بتا کہ یہ چادر کس کی ہے۔ حضرت سلیمان کی چیخیں نکل گئی۔ فرماتے ہیں، شمعون یہ چادر اتنی قیمتی ہے، یہ چادر اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے عرش کی عظمتیں بھی قربان ہوتی ہیں، یہ نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔
شمعون کی بھی چیخیں نکل گئی۔ شمعون کہتا ہے سلیمان چادر بھی لے جاؤ اور جتنے دانوں کی ضرورت ہے اتنے دانے بھی لے جاؤ، اور ساتھ ان کو جا کر میرا پیغام دینا کہ تمہارا اثار دے کر شمعون یہودی مسلمان بن گیا ہے۔ یہ ہیں وہ درویش جو حوض کوثر پر پانی پئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اپنے خزانوں میں سے عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنے شان کے مطابق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں لاچاری، معذوری، بے بسی سے بچانا۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ سب کے اندر کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ پاک آج سے کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان، تیرا شکر کرنے والی زبان، تیرا خوف سے رونے والی آنکھیں، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی توبہ میں پکا کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والے بنا دے۔ یا اللہ پاک اپنی رضا پر راضی رہنے والے بنا دے۔ یا اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ